جہاں پیمبر کی ہے اللہ کے پیارے ہیں حسین، جہاں پیمبر کی ہے اللہ کے پیارے کے تارے ہیں حسین، جہاں پیمبر کی ہے۔ ایک دن وہ تھا کہ ان سے پھری تھی دنیا، ایک دن وہ تھا سے پھری تھی دنیا، آج کہتا ہے زمانہ کے ہمارے ہیں حسین، جہاں پیمبر کی ہے۔ درود محمد و آل محمد۔ یہ ایک ربائی ہے، اس کے چند فقرے جو ہیں وہ عربی میں ہیں۔ امام حسین اسلام نے تمام درجے حسنات کو حاصل کر لیا، اسی کے ذیل میں ہے۔ شاہ شہید کربلا کمال ہی، شاہ شہید کربلا بلغ العلا بکمال ہی، یعنی حبیب مصطفیٰ کشف الدجا جمال ہی، شاہ شہید کربلا۔ کیا مرتبہ حسین کا حسنا جمیع خصال ہی، کیا مرتبہ حسین کا حسنا جمیع خصال ہی، حق نے درود ان پر پڑھا صلو علیہ وآلہ، شاہ شہید کربلا۔ درود محمد و آل محمد۔ یہ پڑھنے میں گزر گئے تھے۔ گزر گئے
حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا، گزر گئے حسین اور طلب آب معاذ اللہ، تمام کرنا تھی حجت سوال آب نہ تھا، گزر گئے تھے۔ درود محمد و آل محمد۔ بارے دیگر نار سلام۔ بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات۔ یہ سوز جو ہے ہمارے استاد جو ہیں وہ حاجی حسین بغروی ہیں، یہ بھیروی میں ہے، یہ سوز جو ہے بھیروی جو ایک طرز کا ڈھنگ ہے اس میں ہے، پیش خدمت ہے آپ کی عطا۔ کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر میں آؤگے، کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر میں آؤگے، نہر لبن سے پی کر پانی کب تم گھر میں آؤگے، کہتی تھی بانو سوگ میں بیٹا مانے تیرے، کفنی پہنی کالی اپنی دکھانے شکل نمانی، کب تم گھر میں آؤگے، کہتی تھی بانو درود محمد و آل محمد۔
نوجوان اکبر کا چرچا رہ گیا، نوجوان اکبر کا چرچا رہ گیا، پل میں برچھی کے گلے جا رہ گیا، نوجوان اکبر کا چرچا رہ گیا، سوئے اکبر کھا کے برچھی کی سوئے اکبر کھا کے برچھی کی اشتیاق کے خط صغرا رہ گیا، نوجوان اکبر کا چرچا رہ گیا، کربلا والو ذرا تمہیں دشت میں سردار تنہا رہ گیا، نوجوان اکبر کا چرچا رہ گیا، حشر کے دن سے حسن کی یادگار خون کی داروں کا صحرا رہ گیا، نوجوان اکبر کا چرچا رہ گیا، سر کھلے دربار میں زینب گئے، سر کھلے دربار میں زینب گئے، ہاں مگر امت کا پردہ رہ گیا، نوجوان اکبر چرچا رہ گیا۔ سورہ فاتحہ۔ قید خانے میں جو شہ کا سر قید خانے میں جو شہ کا سر شور تھا بچھڑوں سے ملنے کے لیے دیکھ کر اس کو سکینہ کا جو دل فرق پر گر پڑی غشغا کے جگر تھا، فرق پر گر پڑی غشغا کے جگر تھا، کہتی تھی چھوٹ گیا شمر سے پیچھا، میرے لینے کے لیے آئے ہیں بابا،
رخصت ہے یہ دکھیا بہلا بے آپ نے سخت میری وجہ سے ایذا صحیح بہلال میں کیا کیا نہ میرے فاما میرے رونے سے نہ راتوں کو تمہیں نیند میرے رونے سے نہ راتوں کو تمہیں نیند کھوئے گی نا اب جان کے کونے گور میں جاتی ہے مظلوم کے رونے گور میں جاتی ہے مظلوم کے رونے سانحہ ایسا بھی دنیا میں ہوا ہوگا باپ بے گور ہو زندہ میں مقید اس پہ بھی بس نہ ہو تاقید ہو ہر وقت مرنے والوں کے لیے رونے نہ پائے مرنے والوں کے لیے رونے نہ پائے کسی پر بھی نہ یہ بیداد ہوئی تھی اب تک قید خانے میں نہ سیدانی ہوئی تھی قید خانے میں نہ سیدانی ہوئی تھی سارا کنبہ ہے گرفتار مصیبت جانتی ہوں کہ میسر نہ کفن ہوئے اور کچھ فکر نہ میرے لیے کی جو میری کفنی کو یہ کافی ہے بڑا سا کرتا میری کفنی کو یہ کافی ہے بڑا سا غیر سے لے کے قبر مجھ کو ناشا دینا اس بڑے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا اس بڑے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا مشتہر ہوگی یقیناً میرے مرنے کی جمع سب ہوں گے جنازے پہ میرے دھیان اس کا رہے قربان ہو تم پر شمر نے دی جو اذیت نہیں بھولی شمر نے دی جو اذیت نہیں بھولی ہاتھ تابوت کو میرے نہ لگانے دینا شمر کو میرے جنازے پہ لانے دینا گردش چرخ سے کو آج یہ تنگی پھر بھی آخر کو تو پوتی ہوں علی کی داد زہرا کو جو گہوارے میں فضا آرزو مند ہے ایسے کی یہ اماں جائے آرزو مند ہے ایسے کی یہ اماں جائے گر ہو ممکن تو میرے
ابھی تک ہے تماچوں کے نشان، ہوگی اس ظلم سے مرقد میں بھی بے قرار گریا، اب تو دربار میں عادل کے چلی ہے ظلم جو جو ہوئے رو رو کے کروں گی وہ بیان، ظلم جو جو ہوئے رو رو کے کروں گی وہ بیان، تیرے انصاف کا اللہ سہارا ہے مجھے، بے خطا شمر ستمگار نے مارا ہے مجھے، بے خطا شمر ستمگار نے مارا ہے مجھے، قید خانے میں جو زندہ باد مولا سلامت رکھے ڈاکٹر حسنین صاحب اور تمام بڑے ہی مخصوص انداز میں مرثے خالی کر کے جناب فاطمہ کو سے ڈال کر پوچھا جائے گا. یہ حضرات کو میں تمید کی آواز دوں جناب حیدر خلیل صاحب کو جوان بارگاہ محمد رانا کے ذریعے پیش کریں. چار مثل سوا فرمائے معصوم بھائی. خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے، خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے، یہی سبب درود و سلام باقی ہے. اور ایک انقلاب خمینی سے ہو گئے حیران، ارے ابھی تو ظہور امام باقی ہے، ارے ابھی تو ظہور امام باقی ہے. اور چار مصرے اور ایک مسئلہ اور دو چار شعر اور سمجھ پڑا، بہت مختصر. دوستی ہے عنوان کہ ہے عظیم الشان دنیا میں خزانہ دوستی، ہے عظیم الشان دنیا میں خزانہ دوستی، خوش نصیبی ہے جہاں میں سچی پانا دوستی. اور مرزا جی دوستی میں مال و دولت کا بھلا معیار کیا، دوستی میں مال و دولت کا بھلا معیار کیا، جب خدا کے فضل سے خدا خزانہ دوستی، جب خدا کے فضل سے خدا خزانہ دوستی. اور انور بھائی یہ مشورہ ہے میرا سب کے لیے، جتنے بھی چاہنے والے ہیں، لیکن آپ کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے ہے کہ زندگی میں ہر کسی سے دوستی کرنا نہیں، زندگی میں ہر کسی سے دوستی کرنا نہیں، دیکھنا کردار پہلے پھر بنانا دوستی. زندگی میں ہر کسی سے دوستی کرنا نہیں، دیکھنا کردار پہلے پھر بنانا دوستی. اور سر بلندی چاہتے ہو دونوں عالم میں اگر، تضمین بھی ہے یہ کہ سر بلندی چاہتے ہو دونوں عالم میں اگر، سیکھ لو ابن مظاہر سے نبھانا دوستی، سیکھ لو ابن مظاہر سے نبھانا دوستی. سر بلندی چاہتے ہو دونوں عالم میں اگر، سیکھ لو ابن مظاہر سے نبھانا دوستی. اور کربلا میں سلوات بھیجو محمد والے کہ کربلا میں شاہ کے انصار نے جو پیش کی، کربلا میں شاہ کے انصار نے جو پیش کی، پیش وہ کر ہی نہیں سکتا زمانہ دوستی، پیش وہ کر ہی نہیں سکتا زمانہ دوستی. اور سجدہ معبود ہو دل میں ولا حیدر کی ہو، سجدہ معبود ہو یعنی کہ نماز میں جو سجدہ ہے وہ ضروری ہے، اور ولایت حیدر بھی ضروری ہے کہ سجدہ معبود ہو دل میں ولا حیدر کی ہو، پھر حسین ابن علی سے تم نبھانا دوستی. اور مدح اہل بیت کا جب سے ملا حیدر شرف، مقطع ہے کہ مدح اہل بیت کا جب سے ملا حیدر شرف، ہو گئی مجھ کو حقیقی شاعرانہ دوستی، ہو گئی مجھ کو حقیقی شاعرانہ دوستی. اور ایک مسئلہ اور سماعت فرما لیں، اور دو تین شعر اس کے ذہن میں کہ در پہ حیدر کے جو میں سر کو جھکا کر آیا، در پہ حیدر کے جو میں سر کو جھکا کر آیا، ایک قطرہ تھا مگر بن کے سمندر آیا. در پہ حیدر کے جو میں سر کو جھکا کر آیا، ایک قطرہ تھا مگر بن کے سمندر آیا. اور اپنے اشعار میں خوشبوئے مودت لے کر، اپنے اشعار میں خوشبوئے مودت لے کر، گلے جذبات کا گلدستہ بنا کر آیا. اولاد اعلان فضیلت کا کوئی کرتا رہے، لاکھ اعلان
फजीलत का कोई करता रहे, जुज़ अली कौन सरे दोषे पैगंबर आया, जुज़ अली कौन सरे दोषे पैगंबर आया। और जब दरूदों का चला जाम तो जी भर के पिया, जब दरूदों का चला जाम तो जी भर के पिया, पीने वाला न कभी बज़्म में कमतर आया। और दावत जुल असीरा में यूँ इस शान से हैदर उठे, जुल असीरा में यूँ की शान से हैदर उठे, जैसे बादल को हटाकर माहे अनवर आया, जैसे बादल को हटाकर माहे अनवर आया। और भागने वाले अलम लेके हैं भागे लेकिन, भागने वाले अलम लेके हैं भागे लेकिन, जग में शेरे खुदा फातह खैबर आया, जग में शेरे खुदा फातह खैबर आया। और मदे हैदर में जो हैदर ने है अशार लिखे, मदे हैदर में जो हैदर ने है अशार लिखे, उसकी नुसरत के लिए साक़ी कौसर आया, उसकी नुसरत के लिए साक़ी कौसर आया। हैदर खदीर अली साहब बड़े खूबसूरत आशार आप लोगों के जहन आलिया में पहुँचा रहे थे। हज़रत एक बात बताऊँ, मैंने आपकी बात का तो वो कर लिया कि दोस्ती देख के करी जाए, लेकिन अब एक बात पे नसीहत मेरी भी कर लो। आप थोड़ी सी पढ़त अच्छी कर लोगे तो बहुत अच्छे शेर कहते हो, पढ़ते भी अच्छे हो, तुम जो मार खा रहे हो पढ़त से मार खा रहे हो। बस सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अभी डॉक्टर साहब मर्द खानी कर रहे थे माशाल्लाह, भैरवी में आशार सुनाए और अरबी में भी शेर पढ़े, इमाम हुसैन के हवाले से भी। माना वाले चार के इस्तेमाल में दो खते पढ़ता हूँ। मुझे देखिएगा, इमाम हुसैन के हवाले से जिक्र कर रहे थे कि समझे ज़माना मर्तबा शब्बीर का, समझे ज़माना मर्तबा शब्बीर का, दोषे अहमद पर मिला बचपना शब्बीर का। कि समझे ज़माना मर्तबा शब्बीर का, दोषे अहमद पर मिला बचपना शब्बीर का। उसने की है सुन्नते पैगंबरे आज़म आला, जिसने कांधे पर उठाया ताज़िया शब्बीर का, जिसने कांधे पर उठाया ताज़िया शब्बीर का। उस्ताद मोहतरम मौसूद औरंगाबादी के मिसरे फिर वो कहते हैं कि मकसद इब्लीसियत से मुँह हटाया है कभी, मकसद इब्लीसियत से मुँह हटाया है कभी, एक आंसू गमे सरवर में बहाया है कभी। कि मकसद इब्लीसियत से मुँह हटाया है कभी, एक आंसू गमे सरवर में बहाया है कभी। किस लिए जन्नत के तालिब है पैगंबर ने कहा, ताज़िया शब्बीर का तूने उठाया है कभी, ताज़िया शब्बीर का तूने उठाया है कभी। उस्ताद पढ़ लेंगे, आ जाओ। मैं मासूम अमरोही साहब की बारगाह में मुल्तज़िम हूँ कि वो आएँ और बारगाह में उन्होंने ज़रा के दो मतले और दो शेर हाजिर करता हूँ। मिसरा था, अनवर भाई शहीदो चैन से सोते रहो बेदार है ज़ैनब, आपने भी शेर कहे थे। दो मतले और दो शेर मैं भी सुनाता हूँ। मतला हाजिर करता हूँ कि कलामे हक़ को भी इस बात का इकरार है ज़ैनब, कलामे हक़ को भी इस बात का इकरार है ज़ैनब, जिसे इस्लाम कहते हैं तेरा किरदार है ज़ैनब। कलाम हक़ को भी इस बात का इकरार है ज़ैनब, जिसे इस्लाम कहते हैं तेरा किरदार है ज़ैनब। तो हुसैनी काफ़िले की अब अलम बरदार है ज़ैनब, शहीदों चैन से सोते रहो बेदार है ज़ैनब। हुसैनी काफ़िले की अब अलम बरदार है ज़ैनब, शहीदों चैन से सोते रहो बेदार है ज़ैनब। यहाँ से शेर हाजिर करता हूँ कि शहीदों चैन से सोते रहो बेदार है ज़ैनब। तो असीरी में भी जिसने जुल्म का खैबर हिला डाला, असीरी में भी जिसने जुल्म का खैबर हिला डाला, खुद अपने दौर की वो हैदर कर्रार है ज़ैनब। असीरी में भी जिसने जुल्म का खैबर हिला डाला, खुद अपने दौर की वो हैदर कर्रार है ज़ैनब। तो तेरी ताज़ीम को मिसले नबी सज्जाद उठते हैं, देखेंगे तेरी ताज़ीम को मिसले नबी सज्जाद उठते हैं। न जाने किस बुलंदी पा तेरा मेयार है ज़ैनब, न जाने किस बुलंदी पा तेरा मेयार है ज़ैनब। तो शेर हाजिर करता हूँ, कहूँ मैं क्यों ना इनको फ़ख्र से रब्बे अज़ादारी,
कहूँ कहूँ मैं क्यों ना इनको फख्र से रब्बे आज़ादारी गमे शब्बीर की सदियों से पालनहार है ज़ैनब, गमे शब्बीर की सदियों से पालनहार है ज़ैनब। दुरूद पढ़िए आप हज़रात। दो मतले और दो शेर और हाजिर करता हूँ। मिसरा था अल्लाह बोलता है अली की ज़बान में। दो मतले और दो शेर हाजिर करता हूँ कि अल्लाह लब कुशा हूँ मैं हैदर की शान में। अल्लाह अल्लाह माबूद लब कुशा हूँ मैं हैदर की शान में, मीसम सा लहजा बख्श दे मेरी ज़बान में। मीसम सा लहजा बख्श दे मेरी ज़बान में, तो क्यों कर रहे ना फिक्र का तायर उड़ान में, क्यों कर रहे ना फिक्र का तायर उड़ान में। रखता हूँ शेर इल्म को अपने ध्यान में, रखता हूँ शेर इल्म को अपने ध्यान में। और आजकल ये वबा चल रही है कि मौलाए कायनात का नाम अजान से हटाओ, अजान से हटाओ, अजान से हटाओ। दो शेर इसी जेल में हासिल करता हूँ कि रखता हूँ शेर इल्म को अपने ध्यान में कि हम जैसे ही बशरते नबी कह रहा है तू, हम जैसे ही बशरते नबी कह रहा है तू, उन जैसे मौजज़े हैं तेरे ख़ानदान में। हम जैसे ही बशरते नबी कह रहा है तू, उन जैसे मौजज़े हैं तेरे ख़ानदान में, उन जैसे मौजज़े हैं तेरे ख़ानदान में। उस सिलसिले का आखिरी शेर हाजिर करता हूँ कि लाजिम है उन पर बाप का अपने पता करें। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मौला कायनात का नाम अजान से हटाओ, अजान से हटाओ, कि लाजिम है उन पर बाप का अपने पता करें। नामे अली जो सुन नहीं सकते अजान में, नामे अली जो सुन नहीं सकते अजान में। शुक्रिया हजरत। आइए हजरत, मैं उस्ताद मौलाना मोहसिन वाली का बात 4 मिनटों से जहाँ से बात छोड़ी कि नाम अली जो सुन नहीं सकते अजान में, कि अली ने अज़मत इस्लाम को बचाया है, अली ने अज़मत इस्लाम को बचाया है। ये आईना हमें तारीख़ ने दिखाया है कि अली ने अज़मत इस्लाम को बचाया है, ये आईना हमें तारीख़ ने दिखाया है। और ये पारसाही की बातें न कर ए मुफ्ती, अली का हक़ तो तेरे बाप ने दिखाया है, अली का हक़ तो तेरे बाप ने दिखाया है। आइए हज़रात, मैंने मिसरों के साथ और पढ़ूँ कि अली ने अज़मत इस्लाम को बचाया है, ये आईना हमें तारीख़ ने दिखाया है। ये पारसाही की बातें न कर है मुफ्ती, अली का हक़ तो तेरे बाप ने दिखाया है। आइए हज़रात, मैंने मिसरों के साथ आवाज़ को उस्ताद मोहतरम जनाब मोहसिन वाली साहब को किवाए और बारगाह मखदूम में नजराना के लिए पेश करें। मुलाज़ा फरमाएँ। 4 मिसरे यहीं से अर्ज़ करता हूँ। है कौन जुज़ अली ये बताओ जहान में, है कौन जुज़ अली ये बताओ जहान में, सजदे पनाह लेते हो जिसके मकान में। है कौन जुज़ अली ये बताओ जहान में, सजदे पनाह लेते हो जिसके मकान में। और लहजा अली का रब ने लिया है तो यूँ कहूँ ज़ैनब ने बात की है खुदा की ज़बान में। लहजा अली का रब ने लिया है तो यूँ कहूँ। और मुलाज़ा फरमाए 4 मिसरे फिर मौलाए कायनात के सिलसिले से अर्ज़ करता हूँ कि देख लो कुरान पढ़कर चश्मे नफ़रत के बग़ैर, कि देख लो कुरान पढ़कर चश्मे नफ़रत के बग़ैर, रह न पाया किबरिया हैदर की मिदहत के बग़ैर। देख लो कुरान पढ़कर चश्मे नफ़रत के बग़ैर, रह न पाया किबरिया हैदर की मिदहत के बग़ैर। और कुछ न कुछ तो काम है आयाते हक़ को या अली, वरना दर पे कौन आता है ज़रूरत के बग़ैर। कुछ न कुछ तो काम है आयाते हक़ को या अली, वरना दर पे कौन आता है ज़रूरत के बग़ैर। भला शुमार
کہاں اس کا عالین میں تھا، بھلا شمار کہاں اس کا عالین میں تھا، جو شخص روز ازل سے منافقین میں تھا، کہ بھلا شمار کہاں اس کا عالین میں تھا، جو شخص روز ازل سے منافقین میں تھا، اور کھلا یہ بھید نبی نے نکالا بزم سے جب یہ سانپ دین پیمبر کی آستین میں تھا، کھلا یہ بھید نبی نے نکالا بزم سے جب، کہ بھلا شمار کہاں اس کا عالین میں تھا، جو شخص روز ازل سے منافقین میں تھا، کھلا یہ بھید نبی نے نکالا بزم سے جب یہ سانپ دین پیمبر کی آستین میں تھا۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک منقبت کے دو مطلع ہیں، 2-3 شعر ہیں، عرض کر دیتا ہوں۔ مولانا جرار چھولسوی صاحب کا مصرع تھا، سکے جمے ہوئے ہیں عباس کی وفا کے۔ عرض کرتا ہوں اسی کے اوپر، بہت پرانا کلام اچانک یاد آ گیا، وہ پڑھ رہے تھے انور صاحب جب میں آیا تھا، جناب عباس کے سلسلے سے درود کا سہارا دے تو عرض کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمایا، عرض کرتا ہوں مطلب کہ پورے کیے ہیں ارماں زہرا و مرتضیٰ کے، کہ پورے کیے ہیں ارماں، پورے کیے ہیں ارماں زہرا و مرتضیٰ کے، قد آیتوں کا رن میں عباس نے بڑھا کے، کہ پورے کیے ہیں ارماں زہرا و مرتضیٰ کے، قد آیتوں کا رن میں عباس نے بڑھا کے، اور حد نگاہ تک ہیں جلوے عجب ضیا کے، کہ حد نگاہ تک ہیں جلوے عجب ضیا کے، سورج یہ رکھ دیے ہیں مقتل میں کس نے لا کے، کہ جلوے عجب کہ حد نگاہ تک ہیں، کہ حد نگاہ تک ہیں جلوے عجب ضیا کے، سورج یہ رکھ دیے ہیں مقتل میں کس نے لا کے، سورج یہ رکھ دیے ہیں مقتل میں کس نے لا کے۔ درود کا سہارا دے تو عرض کرتا ہوں کہ سورج یہ رکھ دیے ہیں مقتل میں کس نے لا کے، اے آیتوں کی ڈھارس اب تک تیری بدولت، اے آیتوں کی ڈھارس اب تک تیری بدولت، اب تک تیری بدولت، اے آیتوں کی ڈھارس احسان ہیں ہزاروں کعبے پہ کربلا کے، کہ اے آیتوں کی ڈھارس اب تک تیری بدولت احسان ہیں ہزاروں کعبے پہ کربلا کے، اور غازی کی ذات وہ ہے دنیا میں جس کی خاطر، میں قطع سنیے گا پیش کر رہا ہوں، کہ غازی کی ذات وہ ہے دنیا میں جس کی خاطر دستے دعا نصیری اٹھے تیرے خدا کے، کہ غازی کی ذات وہ ہے دنیا میں جس کی خاطر دستے دعا نصیری اٹھے تیرے خدا کے، اور حسنین جیسی دولت بن مانگے مل گئی تھی، کہ بن مانگے مل گئی تھی حسنین جیسی دولت، عباس مل سکے نہ لیکن بنا دعا کے، کہ بن مانگے مل گئی تھی حسنین جیسی دولت، کہ بن مانگے مل گئی تھی حسنین جیسی دولت، عباس مل سکے نہ لیکن بنا دعا کے، کہ مرحب ہو یا کہ انتر چاہے یزید دوراں، مرحب ہو چاہے انتر یا کہ یزید دوراں، ہمت نہیں کسی میں دیکھے نظر اٹھا کے، کہ مرحب ہو چاہے انتر یا کہ یزید دوراں، ہمت نہیں کسی میں دیکھے نظر ملا کے، دیکھے نظر ملا کے، اور مجھ سے لرز رہے ہیں یوں وحشتوں کے پیکر، مجلس سے آ رہا ہوں اشک عذاب بہا کے، کہ مجھ سے لرز رہے ہیں یوں بدعتوں کے پیکر، مجلس سے آ رہا ہوں اشک عذاب بہا کے، اور تب داخلہ جنت
ممکن ہے روز محشر، کہ تب داخلہ جنت ممکن ہے روز محشر، سجدوں کے ساتھ محسن سکے بھی ہوں وفا کے، تب داخلہ جنت ممکن ہے روز محشر، سجدوں کے ساتھ محسن سکے بھی ہوں وفا کے۔ بھائی 4 مصرے پڑھتا ہوں قبلہ کے لیے، قبلہ کی پریزائی میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ یہ بات استاد پڑھ دو کہ یہ بات صرف عظمت حیدر کے نام ہے، یہ بات صرف عظمت حیدر کے نام ہے، سورہ حل عطا کا علی پر سلام ہے، کہ یہ بات صرف عظمت حیدر کے نام ہے، سورہ حل عطا کا علی پر سلام ہے، یہ فیصلہ ہے روز جزا تک رسول کا، بغض علی میں سانس بھی لینا حرام ہے، یہ فیصلہ ہے روز جزا تک رسول کا، بغض علی میں سانس بھی لینا حرام ہے۔ آئیے حضرات میں انہی مصروں کے ساتھ عالی جناب حجت الاسلام قبلہ کعبہ مولانا محمد باقر زیدی صاحب کی بارگاہ میں ملتفظ ہوں کہ وہ منبر پر آن کر مومنین کو اپنے بیان سے منور فرمائیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ صلوات پڑھیں۔ برادران ایمان اور بزرگان قوم، اہل بیت کا صدقہ اور ان کے توسط سے آپ کی محترم بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل، آپ مسلسل اور متواتر، آواز سے آ رہی ہے نا، آپ مسلسل اور متواتر مجالس سماعت فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ اس خمسے کی سلسلے کی یہ آج چوتھی مجلس، اور کل انشاءاللہ اس کی آخری مجلس جو 12:30 بجے جماعت ہوگی، اور اس کے فوراً بعد مجلس منعقد ہوگی، مجلس شروع ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ اس طرح رہے گا۔ کچھ افراد
اور کچھ لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ واہ، بڑے بڑے علماء کو پہلے پڑھوا دی اور ادنا سے طالب علم کو بعد میں رکھا۔ تو یہ کوئی تقابل نہیں ہو رہا ہے، یہاں کسی کو گھٹایا یا بڑھایا نہیں جا رہا ہے۔ جو ذرہ جس جگہ ہوتا ہے وہ وہی آفتاب ہوتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ آپ تو مسافرین ہیں، ہر اعتبار سے مسافر ہے ہر انسان، دنیا میں آنے والا ہر انسان مسافر ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کسی ٹرین میں بیٹھے ہیں اور اتفاق سے یہ ہوا کہ آپ بیٹھے ہیں پیسنجر ٹرین میں۔ جب آپ پیسنجر ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اب پتہ چلا کہ ٹائم ہو گیا سپر فاسٹ ٹرین آنے کا، راجدھانی کا یا شتابدی کا۔ تو اب قانون یہ ہے کہ پیسنجر کو روکا جاتا ہے اور شتابدی کو نکال دیا جاتا ہے، کیا نہیں؟ ایک بہتر سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں لے کر آئے ہو۔ بہرحال تو اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس گاڑی کا جو بزرگ ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، وہ اس کے ریسپیکٹ میں اس ٹرین کو پہلے نکال دیا جاتا ہے اور اس کو روک لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ آج کی یہ تقریر، چونکہ کافی وقت سے میں بھی چاند رات سے ابھی تک مجالسوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس عزا خانے میں بھی پڑھنے کا بھی اور سننے کا بھی شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ابھی تک شاید میں سمجھتا ہوں کہ محسن اسلام اور محسنۂ اسلام کا تذکرہ نہیں ہوا، لہذا تاکہ حاضری کے طور پر ان دونوں کردار کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ بڑے اہم کردار اور بڑے اعلیٰ کردار۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بلا تمہید گفتگو کا آغاز۔ احسان کا بدلہ کیا احسان کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے اور وہ سامنے والا آپ کا بدلہ اتارنا چاہتا ہے تو کیا اس کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ ہو سکتا ہے؟ سوائے احسان کے اس کا بدلہ کچھ نہیں ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور قرآن مجید میں بہت سی آیات احسان کے حوالے سے آئی ہیں۔ وبالوالدین احسانا، آپ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریے۔ تو قرآن مجید میں جب آپ دیکھیے گا تو یہ حکم الہی ہے کہ آپ مسلم ہو جائیے، اور اگر مسلم ہو گئے ہو تو مومن ہو جائیے، اور اگر مومن ہو گئے ہو تو اب متقی ہو جائیے۔ اللہ نے یہ تین مطالبے کیے۔ مسلم ہو جائیے، اگر مسلمان ہو گئے ہو، اور ایسے نہیں فقط نام کے مسلمان، کام کا مسلمان ہونا چاہیے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلم مجرم جیسا نہیں ہو سکتا اور مجرم مسلم جیسا نہیں ہو سکتا۔ اگر مجرم ہے تو وہ مسلم نہیں کہلایا جا سکتا ہے، اور مسلم ہے تو اس کو مجرم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو پورے مسلم ہو جاؤ، پورے طریقے سے مسلم ہو جانا چاہیے۔ اب اگر آپ پورے مسلم ہو گئے ہو تو آپ پورے مومن ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں بھی رضی اللہ اور فلاں بھی رضی اللہ، ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کو بھی مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پورے ہو جاؤ، پورے مسلم ہو جاؤ۔ مسلم ہو گئے تو مومن ہو جاؤ، اور مومن ہو گئے ہو تو متقی ہو جاؤ۔ تو پہلی اسلام کی ڈگری جب کوئی کافر یا مشرک
آتا ہے ادھر تو وہ مسلم کہلایا جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے ڈگری حاصل کر چکے، مسلم ہو گئے، تو اب دوسری ڈگری کا نام کیا ہے؟ اب دوسری ڈگری حاصل کریے، تدریج بتدریج، تدریجاً، آہستہ آہستہ، ایک کے بعد ایک۔ تو اب مومن ہو جائیے، اور اگر مومن ہو چکے ہو تو اب مطالبہ آپ سے یہ کیا جا رہا ہے کہ متقی ہو جائیے۔ اور متقی اس وقت تک انسان بن نہیں سکتا جب تک امام المتقین پر ایمان نہ ہو۔ متقی کب بنے گا؟ جب تک امام المتقین پر ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک متقی بن نہیں سکتا ہے۔ کیا یہاں پہ آنے کے بعد اسلام کی ڈگری ختم ہو گئی؟ نہیں، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگر متقی ہو چکے ہو تو اب محسن ہو جاؤ۔ محسن انسان بہت بعد میں جا کے بنتا ہے۔ مسلم ہو گئے، مومن ہو جائیے، مومن ہو چکے ہو تو متقی ہو جائیے، اور متقی ہو چکے ہو تو اب محسن ہو جائیے۔ مثال کے طور پر جب بچہ اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے تو آج پہلی کلاس، میٹرک یا بی اے، اس کے بعد ایم اے، اور پھر ایم فل یا پھر پی ایچ ڈی وغیرہ یہ کرتا ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کہاں تک پڑھے ہوئے ہو، اگر آپ سمجھ گئے تو میرے ساتھ ضرور دیجیے گا، اور منہ دیکھے دانت مت دینا، اگر بات سمجھ میں آئے تو دینا۔ یہ نہیں ہے کہ منہ دیکھے دانت میں مزہ نہیں آتا، جو دانت دل سے نکلتی ہے اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں اتنے تھوڑے سے مجمع میں بھی ماشاءاللہ اتنی زبردست سماعتوں کے مالک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر مجالسیں ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ تو اگر آپ کسی سے سوال کریے گا کہ اماں آپ کہاں تک پڑھے ہو، آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے، اگر وہ جواب میں یہ کہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں پی ایچ ڈی کر چکا ہوں، تو کیا آپ اس سے پلٹ کے یہ سوال کریے گا کہ کیا آپ نے 10 کیا، کیا آپ نے 12 کیا، کیا آپ نے بی اے کیا، کیا آپ نے ایم اے کیا؟ کیا آپ پلٹ کے سوال کرو گے؟ کرنا بھی مت، اور اگر کر لیا تو کہیں گے جاہل ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اگر پڑھا ہوا ہوتا اور شعور ہوتا، عقل ہوتی، تو جب پی ایچ ڈی کہہ دیا کہ پی ایچ ڈی ہم کر چکے ہیں تو یہ پلٹ کے کہتا ہی نہیں کہ 10 کلاس، جب تک 10 کلاس نہیں کرے گا تو آگے کیسے بڑھے گا؟ تو پی ایچ ڈی وہی کرے گا جو یہ ساری کلاسیں پار کر چکا ہو، یہ ساری کلاسیں عبور کر چکا ہو، ساری کلاسوں میں کامیابی حاصل کر چکا ہو، پاس ہوتا رہا، ایگزام دیتا رہا، پاس ہوتا رہا، تب جا کے وہ پی ایچ ڈی تک پہنچے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہر نبی کو محسن نہیں کہا۔ ہائے ہائے میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ جناب نوح کو محسن کہا، ابراہیم اور آل ابراہیم کو محسن کہا، اور کچھ نبی اور بھی ہیں اللہ نے ان کو محسن کہا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ محسن کی ڈگری کب ملتی ہے؟ جب مسلم ہو چکا ہو، پھر متقی، پھر مومن ہو چکا ہو، اور پھر متقی ہو چکا ہو، تو اب بنتا ہے جا کے محسن۔ تو اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ جناب ابو طالب کو محسن کہا جاتا ہے یا نہیں؟ جب اللہ نے کہہ دیا ابو طالب جو ہے محسن اسلام ہے، تو اب کیوں کہتے ہو کہ مسلم بھی ہے یا نہیں، مومن بھی ہے یا نہیں، متقی بھی ہے یا نہیں؟ محسن بنتا ہی جب ہے جب مسلم بھی ہو چکا ہو، مومن بھی ہو چکا ہو، متقی بھی ہو چکا ہو۔ ایک اور صلوات بڑے محمد وآل محمد۔ ابو طالب محسن اسلام کا نام ہے، اور خدیجہ محسن اسلام کا نام ہے۔ یہ دو کردار ایسے اہم کردار ہیں، جب تک انسان
کفر اور شرک کے زنجیروں سے نہیں باہر نکل پائے گا، اس وقت تک ان دونوں کردار کو انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ انہیں سمجھنے کے لیے کفر اور شرک کے زنجیروں سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ابو طالب محسن اسلام ہیں۔ میں نے خود بہت سے اہل سنت علماء سے تقریر میں ان کی سنا، اور ان کے ہاں یہ حدیث اور ان کے ہاں یہ روایت کو میں نے پڑھا۔ بات صرف محسن اسلام پر ہوگی، اور آخر میں ایک دو جملے محسنہ اسلام کے حوالے سے ہوں گے، پھر بات تمام ہو جائے گی۔ محسن اسلام کی عظمت آپ اس طرح سمجھ لیجئے، میں نے خود سنا اہل سنت کو تقریر کرتے ہوئے، اور ان کی حدیث اور روایات میں نے خود پڑھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ وہ کہتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اب تو جگہ جگہ مدرسوں کا سلسلہ جاری ہے، جنگل میں مدرسے، صحرا میں مدرسے، ایسی ایسی جگہ مدرسے کھولے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہاں کیا کرایا جا رہا ہے؟ یہاں یہ جگہ جگہ مدرسے کیوں کھولے جا رہے ہیں؟ کا قبلہ اس لیے کھولے جا رہے ہیں تاکہ یہاں حافظہ کرایا جا سکے۔ کیوں؟ تاکہ انہیں حافظ قرآن بنایا جا سکے، اس لیے مدرسے کھولے جا رہے ہیں، اس لیے بچوں کے ایڈمیشن اور اس طریقے کی۔ میں نے کہا یہ حافظے پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ حافظہ اتنی زور و شور کے ساتھ اور اتنی دقت کے ساتھ بچوں کو حافظ قرآن کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کا قبلہ آپ کو نہیں پتا حافظ قرآن کیوں بنایا جا رہا ہے؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں بنایا جا رہا ہے، بتا دیجئے کیوں بنایا جا رہا ہے حافظ قرآن کا قبلہ؟ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ اگر ایک بچے نے قرآن کو حفظ کر لیا تو وہ بھی جنتی، اس کا باپ بھی جنتی، اس کا دادا بھی جنتی، اور اس کا پورا خاندان جنتی۔ ارے آپ سمجھے نہیں؟ میں نے کہا کہ حافظہ کیوں کرایا جا رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا کہ حافظہ اس لیے کرایا جا رہا ہے، اگر اس بچے نے حافظہ قرآن کر لیا تو اب یہ بچہ بھی جنتی بن جائے گا، اس کا باپ بھی جنتی ہو جائے گا۔ میں نے کہا اگر یہ بھی گناہگار، اس کا باپ بھی گناہگار، تو اللہ اس کے عمل کی جزا میں اس کو جنتی بنا دے گا، بھلے ہی گناہگار ہو، مگر قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہگار باپ کو بھی جنتی بنا دے گا۔ میں نے کہا صرف ایک کتاب یاد کر لینے سے، کہاں صرف ایک کتاب قرآن یاد کر لینے سے وہ خود بھی جنتی ہو جائے گا، اس کا گناہگار باپ بھی جنتی ہو جائے گا، اور اس کا پورا خاندان جنتی ہو جائے گا، 7 نسلیں جنتی ہو جائیں گی۔ میں نے کہا پھر ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارے جس ابو طالب کے بیٹے کو 4 کتابیں یاد ہو، کیا خیال ہے؟ آپ اپنی بات پہ ٹھہرے رہیے، پھر ہماری بات بھی مانیے۔ جب ایک کتاب یاد کر لینے سے جنتی ہو سکتا ہے تو پھر جس ابو طالب کے بیٹے کو 4 کتابیں یاد ہوں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، تو پھر ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چلیے قرآن مجید کے دہلیز پر چلتے ہیں اور ایک آیہ کریمہ کا سہارا لیتے ہیں۔ سورہ کہف 18 نمبر کا سورہ ہے، پڑھیے گا، قرآن یہ رکھا ہوا ہے، 18 نمبر کا سورہ ہے سورہ کہف قرآن مجید میں، اور اس میں ایک جانور کا ذکر ہوا ہے، ایک جانور کا ذکر اس سورے میں ہوا ہے، اور وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کا کتا اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا وہ کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، اور کر کیا رہا ہے؟ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ کس کی حفاظت کر رہا ہے؟ اصحاب کہف کی حفاظت کر رہا ہے۔ ان کا کتا، ان کا وہ جانور اصحاب کہف کی حفاظت کر رہا ہے۔ کون اصحاب کہف؟ جب وہ ایک بادشاہ کے زمانے میں اپنی بستی سے نکلے تو
یہ ایک اصحاب کہف کا یہ جو کتا ہے اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا ہے. اصل میں یہ ایک چرواہے کا کتا تھا. یہ ایک چرواہے کے پاس تھا. وہ چرواہا ایک بستی میں اپنے جانور کو چرا رہا تھا تو ان کے ساتھ میں کتا بھی تھا. تو جب یہ اصحاب کہف وہاں سے گزر رہے تھے جا رہے تھے تو یہ ان کے ساتھ ساتھ چل دیا. یہ تفسیر بھی ہے تاریخ بھی ہے مورخین نے لکھا علماء نے لکھا. جب یہ کتا ان کے ساتھ ساتھ چل دیا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہمارے ساتھ نہ آئے لیکن کتے کی قوت شامہ بڑی مضبوط ہوتی ہے. بعض کتے ایسے ہیں کہ جن کی سونگھنے کی قوت بڑی مضبوط اور بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے جب آپ کسی کنٹری کا سفر کریے گا اور ایئرپورٹ پر جائیے گا تو وہاں کچھ گورنمنٹ کی جانب سے چھوڑے ہوئے کتے ہوتے ہیں. آپ کا سامان مشین میں کو نکالا گیا چیک کیا گیا لیکن اس کے بعد آپ کو روک لیا گیا. بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے آپ کو روک لیا گیا. میں نے کہا اب کیوں روکا گیا؟ انسان تلاشی لے چکے مشین تلاشی لے چکی ہے اور مشین نے کلیئر کر دیا ہے انسان نے کلیئر کر دیا ہے کہ نہیں ابھی یہ کتا آئے گا. اگر اس نے کلیئر کیا تو آپ نمبر 1 کے آدمی ہیں اور اگر اس نے کلیئر نہ کیا جبکہ وہ عقل نہیں رکھتا لیکن انسان تو عقل رکھتا ہے نا لیکن عقل رکھنے والا پیچھے ہو گیا. کیوں؟ اپنے کردار اور عمل کی وجہ سے. انسان جو پیچھے رہ گیا اس میدان میں وہ اپنے کردار اور عمل کی وجہ سے کہ اگر یہ جانور کلیئر کرے گا تو آپ ٹھیک ہیں ورنہ تو آپ غلط آدمی ہیں. کتا پہچان لیتا ہے اور بعض کتوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ اصلاح کے لیے جا رہا ہے یہ فساد کے لیے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جانور نے بھی ایمان کی خوشبو کو محسوس کر لیا تھا. چلے گئے حکم ہوا کہ اس کتے کو اپنے ساتھ میں لے جائیے. اور وہ جو غار ہے وہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. وہ پتھر لگا ہوا اور یہ مولا نے مجھے شرف بخشا ہے کہ میں دیکھ کر آیا ہوں. شام جا کر اس پہاڑی کو بھی دیکھ کر آیا ہوں اور جہاں وہ پتھر لگا ہوا ہے بند ہے اسے غفا کہہ لیجئے وہ مقام کہہ لیجئے وہاں تک اس پہاڑی تک ہم خود اس کا شرف حاصل کر چکے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. آج بھی وہ ان کا جانور اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے. تو اہل سنت کی روایت میرے پاس میں ہے آپ بعد میں مجھ سے لے لینا میں آپ کو دے دوں گا. اہل سنت نے یہ لکھا کہ جنت میں ہر جانور نہیں جائے گا لیکن یہ جانور کہ جس نے اصحاب کہف کی حفاظت کی یہ ضرور جائے گا. یہ جنتی جانور ہے جنت میں جائے گا. میں نے کہا کہ اس جانور کو جنت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کہ قبلہ اس جانور کو جنت میں اس لیے بھیجا جا رہا ہے چونکہ اس نے چند اولیاء کی حفاظت کی ہے. کہ اس کو جنت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اہل سنت کی روایت ہے کہ اس جانور کو جنت میں اس لیے بھیجا جائے گا چونکہ اس جانور نے چند صاحبان ایمان کی حفاظت کی ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ایک جانور چند صاحبان ایمان کی حفاظت کرتا ہے تو وہ تو جنتی ہو جاتا ہے. اور جس ابو طالب نے سید الاولیاء کو پالا سید الانبیاء کو پالا شیخ الانبیاء کو پالا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جناب ابو طالب جب شعبے ابی طالب میں ہیں اور یہ معاہدہ اور یہ عہد نامہ تیار کیا گیا کہ بنی ہاشم کے کسی بھی معاملات میں تعلقات کو منقطع کیا جائے نہ ان تک غلہ پہنچایا جائے نہ ان تک کھانا پہنچایا جائے نہ ان تک پانی پہنچایا جائے اور جتنے بھی یہ ضروریات کے سامان ہیں یا وسائل ہیں سب کو ختم کر دیا جائے. کوئی بھی ایک چیز ان تک پہنچنے نہ دی جائے. تو اب تقریباً 3 سال گزر گئے. وہ عہد نامہ جب 3 سال پہلے لکھا گیا تھا اور اس کو خانہ کعبہ کے اندر وہ بھی ایک صندوق کے اندر اس کو رکھا گیا اور پھر خانہ کعبہ کا باہر سے قفل اور تالا لگا دیا گیا.
تاکہ اسے کوئی کھول نہ پائے۔ تو اب 3 سال کے بعد میں کہوں گا کہ 3 سال تک یہ بنی ہاشم کس طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں، یہاں تک روایت کے جملے ہیں کہ درخت کے پتے کھا رہے تھے ابال ابال کر، اور جلد بھی سبز ہو گئی تھی۔ کتنے مشکلات تھے۔ اچھا، کہ سارا مکہ کافر تھا؟ کیا اس وقت سارا مکہ مشرک تھا؟ کہ نہیں قبلہ، سارے تو کافر نہیں تھے، کچھ لوگ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے۔ تو جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے محمد کی خبر کیوں نہ لی؟ جو مسلمان ہو چکے تھے، مسلم ہو چکے تھے، تو انہوں نے محمد کی خبر کیوں نہ لی؟ کہ 3 سال ہو گئے، آخر محمد کہاں سے رہے ہوں گے، محمد پی کہاں سے رہے ہوں گے، محمد تک کھانا اور غلہ کیسے پہنچ رہا تھا؟ تو وہ کون کردار تھا مکے میں؟ بتائیے، تاریخ ہے، وہ کون سا کردار تھا کہ جو 3 سال تک کھانا پہنچاتا رہا، غلہ پہنچاتا رہا، وسائل مہیا کرتا رہا؟ کون تھا وہ کردار؟ تھا جناب ابو طالب کا، جناب ابو طالب کا کردار تھا۔ سب نے، سارے مکے کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، مگر تنہا ابو طالب کی ذات تھی جو کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام اور ضروریات کا انتظام کون کر رہے تھے؟ جناب ابو طالب کر رہے تھے۔ جب 3 سال مکمل ہو گئے تو اب جناب محمد مصطفیٰ آئے اور آ کر کہا، اے چچا، آپ کافروں کے پاس جائیے، مکے میں جائیے اور کافروں سے جا کر کہیے کہ میرے بھتیجے محمد نے خبر دی ہے، وہ جو عہد نامہ تم نے تیار کیا تھا اور خانہ کعبہ میں صندوق کے اندر رکھ کر بند کر دیا تھا، صندوق پر تالا، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے باہر قفل اور تالا، وہ جو آپ نے تالے میں اس تحریر کو رکھا ہے، اس کاغذ کو رکھا ہے، تمہارے اس پوری تحریر کو اور پورے کاغذ کو دیمک کھا گئی ہے، دیمک کھا گئی، تاریخ دیمک کھا چکی ہے، اور صرف اس کاغذ کے اوپر میرے اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، بتانا کیا چاہتے ہو؟ کہ ابو طالب جا کے کافروں کو بتا دینا کہ سب کے خدا ختم ہو جانے والے ہیں اور محمد کا خدا باقی رہنے والا ہے۔ کہ آپ جائیے اور جا کے یہ خبر دے دیجئے کہ ساری تحریر کو دیمک کھا گئے، پورے کاغذ کو دیمک کھا گئی ہے، صرف اس کاغذ کے اوپر اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اب جناب ابو طالب نے پلٹ کر پوچھا نہیں۔ اگر کوئی یہاں خطیب مجلس پڑھنے بھی آتا ہے اور آپ کسی سے پوچھیں کہ مولانا آ چکے، وہ کہے کہ ہاں آ چکے، اگر آپ کو ذرا سا بھی اس پر یقین نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھ کر آؤ۔ کیا کہیے گا؟ اگر ذرا سا بھی یقین، اس پر اعتماد آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ذرا پہلے دیکھ کر آئیے کہ آپ ہی گئے ہیں یا نہیں، تاکہ اطمینان ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے ابو طالب کا ایمان بالنبوت، ایمان بالرسالت کا عالم کیا ہے۔ ادھر محمد نے آ کر کہا کہ 3 سال پہلے جو تحریر لکھی گئی تھی دیمک کھا گئی، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا، آپ کافروں کے درمیان جائیے اور جا کر ان کو بتا دیجئے۔ اب ابو طالب نے پلٹ کر سوال نہ کیا، محمد دیکھ لو جھوٹ تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور جھوٹا ٹھہر جاؤں، پھر کیا ہوگا؟ اب جناب ابو طالب کافروں کے درمیان آئے، پلٹ کے پوچھا نہیں، محمد دیکھ لو خبر سچی بھی ہے یا نہیں۔ کافروں کو بلایا، مشرکوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ سنو، اگر آج میں اپنے وعدے میں جھوٹا ہوا تو محمد کو لے جانا، گردن کو اڑا دینا۔ کافر کہنے لگے، ارے ابو طالب کو ہو کیا گیا؟ ابھی تک تو کسی بات پر تیار نہیں تھے، آج خود کہہ رہے ہو کہ ایسی خبر لایا ہوں، اگر جھوٹی ہوئی تو محمد کو لے جانا اور گردن کو اڑا دینا، گردن قلم کر دینا، سر قلم کر دینا۔ کہ ابو طالب کیا خبر لائے ہو؟ کہ وہ جو تم نے تحریر لکھی تھی، عہد نامہ تیار کیا تھا اور صندوق میں خانہ کعبہ کے اندر رکھا تھا، تمہاری اس تحریر کو دیمک کھا گئی، تمہاری اس تحریر کو دیمک کھا گئی، اور اس تحریر کاغذ کے اوپر صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔
جاؤ لے کر آؤ۔ اب سارے کافر سوچنے لگے کہ بات تو جھوٹی ہوگی، مشرک کہنے لگے کہ آج تو مزہ آ جائے گا، بات جھوٹی ہو جائے گی، محمد کو لائیں گے، گردن کو اڑا دیں گے۔ اب سارے کافر اور مشرک دوڑ کر گئے، تحریر کو منگایا گیا اور بیچ میں تحریر کو رکھا گیا، دیکھا گیا کہ اب ساری تحریر کو دیما کھا گئے اور اس کاغذ پر صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا۔ اب ابو طالب نے کہا اے کافروں، کیا میں نہ کہتا تھا کہ جو بھی میرا بھتیجا محمد کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے؟ کیا کہا؟ کہ میرا بھتیجا محمد جھوٹ نہیں کہتا، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ جب تحریر کو دیکھ لیا، محمد کا اعجاز دیکھ لیا، محمد کی خبر کو دیکھ لیا، توجہ چاہوں گا، پڑھے لکھے افراد قدر کریں گے۔ جناب ابو طالب نے تحریر کو دیکھا کہ صرف پورا احترامہ دیما کھا گئی، صرف اللہ کا نام اس کاغذ پر تحریر کا باقی رہ گیا ہے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا میں نہ کہتا تھا کہ میرا بھتیجا محمد جھوٹ نہیں کہتا، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ ارے میرے بھتیجے محمد نے کہا اللہ ایک ہے تو ایک ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے۔ میرے بھتیجے محمد نے کہا خدا عادل ہے تو عادل ہے۔ میرے بھتیجے محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سچ کہا۔ میرے بھتیجے محمد نے کہا علی میرا جانشین ہوگا، علی امام ہوگا تو سچ کہا۔ میرے بھتیجے نے خبر دی کہ قیامت آنے والی ہے۔ اگر میرے بھتیجے محمد نے کہا کہ قیامت آنے والی ہے تو سچ کہا۔ اب بھی آپ نہیں سمجھے؟ میاں اصول دین بتائیے، توحید، اصول دین تو یاد ہے نا، اصول دین بتائیے، توحید، اس کے بعد عادل، تیسرے شرمائیے نہیں بولے، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں نہ جانے اب بھی آپ سمجھے یا نہیں؟ بتائیے، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے، چوتھے شرما کیوں رہے، پانچویں قیامت۔ اور ابو طالب نے کیا کہا کافروں کے درمیان؟ میرے بھتیجے محمد نے کہا اللہ ایک تو ایک، یعنی توحید پر ایمان کا اعلان، پھر کہا اللہ عادل، اللہ کی عدالت پر ایمان کا اعلان، پھر کہا نبوت کے اعلان، پھر کہا کہ امامت پر ایمان کا اعلان، پھر کہا قیامت پر ایمان کا اعلان۔ اور اب بھی آپ نہیں سمجھے؟ ارے جس ابو طالب کے اصول دین کامل اسے کافر کہہ رہے ہو، اور جس کے ناقص۔ ابو طالب نے پورے اصول دین گنائے یا نہیں؟ سب پر ایمان رکھنے کا اعلان کیا یا نہیں جناب ابو طالب نے؟ یہ بڑا اہم کردار ہے، اور ایک کردار ہے محسنِ اسلام۔ کچھ کردار ایسے ہیں جب ان کرداروں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر دوسرے کردار کا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ، ان کی دولت کا کتنا عالم تھا، کتنی بڑی تاجرہ تھیں، سب آپ کا سنا ہوا ہے۔ میں بس سائڈ سے نکل کر ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہوں۔ جناب خدیجہ کی تجارت کا عالم 80 سے لے کے 80,000 اونٹ تک جناب خدیجہ کے ایک رات میں جاتے تھے۔ ایک رات میں جناب خدیجہ کے 80,000 اونٹ، ادھر مکے سے آخری اونٹ نکل رہا ہوتا تھا اور ادھر یمن یا شام میں پہلا اونٹ داخل ہو رہا ہوتا تھا۔ کتنی بڑی قطار اور کتنی بڑی لائن ہوگی، کتنے سارے اونٹ ہوں گے جناب خدیجہ کے پاس، اور ان سب پر تجارت کا سامان لدا ہوا ہوتا تھا جناب خدیجہ۔ تو جناب خدیجہ کا جب یہ تجارت کا قافلہ جاتا تھا تو جب 3 روز مسلسل ہو گئے کہ جناب خدیجہ کا مال مکے کے کافر لوٹ لیا کرتے تھے،
چوری کر لیا کرتے تھے، لوٹ لیا کرتے تھے، راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب یہ خدیجہ کا قافلہ تجارت کا گزرتا تھا تو پورا قافلہ اور تجارت کا سامان لوٹ کر اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ جب 3 دن ہو گئے تو اب چوتھے روز جناب خدیجۃ الکبریٰ نے، سیدہ کی ماں خدیجہ نے اپنا چہرہ نقاب میں ملبوس کیا، اور نقاب میں ملبوس کرنے کے بعد گھر سے چلی اور رئیس مکہ جناب ابو طالب کے پاس پہنچی۔ کہ شہزادی کیسے آنا ہوا؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ آنے کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ 3 دن مسلسل ہو گئے، میری تجارت کا قافلہ مکے کے چور لوٹ کر لے جاتے ہیں، ڈاکو راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پورا قافلہ میرا لوٹ لیتے ہیں۔ کہ پھر کہ آپ سمجھائیے چوری نہیں ہونی چاہیے، آپ انہیں بتائیے کہ میرا تجارت کا قافلہ لوٹا نہ جائے۔ اب جناب ابو طالب نے کہا خدیجہ آپ اپنے گھر جائیے، یہ ابو طالب کا وعدہ ہے کہ آج کے بعد تمہارا قافلہ لوٹا نہیں جائے گا۔ کیا کہا؟ کہ جائیے آپ اپنے گھر جائیے، آج کے بعد تجارت کا قافلہ لوٹا نہیں جائے گا، آج کے بعد تمہارا سامان چوری نہیں ہوگا۔ جناب خدیجہ نے اتنا فقرہ سنا اور واپس چلنے لگی۔ ساتھ میں غلام بھی تھا، غلام کہنے لگا اے بی بی خدیجہ، ایک بار کہا آپ نے یقین مان لیا، بھلا دلیل تو مانگ لیجئے، دلیل کیا ہے؟ جناب خدیجہ نے کہا غلام خاموش ہو جا، کہ کیوں شہزادی کا تو نہیں جانتا یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ارے جو کہہ دیتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تجھے نہیں پتا یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے؟ یہ جو کہہ دیتے ہیں بس وہی ہو جاتا ہے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا ہے نا کہ آج کے بعد چوری نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارا تجارت کا قافلہ لوٹا نہیں جائے گا، تو بس یقین مان لیجیے لوٹا ہی نہیں جائے گا۔ ادھر سے جناب خدیجہ گئی، ادھر رئیس مکہ جناب ابو طالب نے کہا کہ جاؤ مکے کے سارے لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ مکے کے سارے لوگ ابو طالب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ گئے اور ایک جگہ ایک میدان میں کھڑے ہو گئے۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ آج ایک عورت تمہاری شکایت لے کر آئی ہے۔ ارے تمہیں غیرت کو کیا ہوا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک عورت کا تجارت کے قافلے کو لوٹتے ہو؟ ارے محنت کیا کرو، محنت، اور ہاتھوں سے کمایا کرو، چوری نہ کیا کرو، چھینا نہ کرو، غصب نہ کیا کرو، لوٹا نہ کرو، چوری نہ ڈالا کرو، ڈاکہ نہ ڈالا کرو، اور محنت کر کے کھایا کرو، کسی کا چھینا نہ کرو۔ کہا ابو طالب آپ بھی عجیب باتیں کر رہے ہو۔ کہ کیوں؟ کہ ہم اگر لوٹیں گے نہیں، اگر ہم چوری نہیں کریں گے تو اب آپ یہ بتائیے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے؟ یہاں پتھریلی زمین ہے، یہاں کیا ہم زراعت کریں گے؟ یہاں کھیتی کریں گے؟ نہ یہاں کھیتی ہو سکتی ہے، نہ یہاں زراعت ہو سکتی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی بزنس ہے، نہ ہمارے پاس کوئی تجارت کے وسائل ہیں، تو اب ہمیں تو لوٹنا تو پڑے گا، پیٹ تو بھرنا پڑے گا۔ تو جناب ابو طالب نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو آج سے تمہیں میں بزنس مین بنائی دیتا ہوں۔ خدا کی قسم بڑی اہم تاریخ۔ کہا ابو طالب اس زمین پر اور ہم بزنس مین کیسے بن سکتے ہیں؟ اگر کسی انسان کے پاس کوئی کام نہ ہو اور اسے کوئی آفر دے چلیے ہم تمہیں بہت بڑے بزنس مین، دنیا کا آپ سب سے بڑا بزنس مین اس دور میں کسے مانتے ہیں؟ بتا دیجیے کسے مانتے ہیں؟ جی جنرل نالج کا سوال ہے، کسے مانتے ہیں؟ تو اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو ہم اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو آپ کہیں گے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، کتنا فخر کریں گے آپ، اتنے بڑے تاجر کے ساتھ ہمارا بزنس جوڑا جا رہا ہے، تو آپ کہیں گے میاں کچھ بھی کرو مگر جوڑ دو۔
تو جناب ابو طالب نے کہا خدیجہ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو تجارت میں تمہارا تجارت تمہارا بزنس جناب خدیجہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں۔ تو اب مکے کے کافر ہنسنے لگے کہ ابو طالب کیسی باتیں کر رہے، اتنی بڑی تاجرہ اور ان کے ساتھ ہماری تجارت، ان کے مال میں ہمارا حصہ ہے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ایک طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ کیا کہ سنو، اگر آج کسی کے پاس ایک گھوڑا ہے تو ایک گھوڑا لا کر مجھے دے، جب خدیجہ کا تجارت کا قافلہ لوٹ کر واپس مکے آئے گا تو جس نے ایک گھوڑا دیا ہوگا 2 گھوڑے دے جائے گا۔ کیا سنے ہیں خدا کی قسم، کہ اگر ایک اونٹ دو گے تو 2 اونٹ لے کر جاؤ گے، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو 1 مٹھی جوں لا کر دو، 2 مٹھی جوں واپس لے کر جاؤ گے۔ تو اب سب لوگوں نے کہا ابو طالب ٹھیک ہے، آئیڈیا تو اچھا ہے، مگر سنو ہم خدیجہ کو نہیں جانتے، جب ہم کل آئیں گے تو آپ سے لے کر جائیں گے۔ کل مجھے اقرار صاحب کے جملہ یاد آ گیا کہ 5 کلو کا سر تو ہلاتا ہے، 5 گرام کے زبان ہلاتے پہ زور پڑتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سب مل کے بولے ماشاءاللہ، جتنے بھی افراد آئے سب سننے والے آئے ہیں اور ثواب حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب آپ بولتے ہیں تو ثواب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے مزید۔ کہ ٹھیک ہے ابو طالب، ہم آپ کی بات مان لیتے کہ ٹھیک ہے جاؤ، میرا وعدہ ہے اگر تم آج مجھے 1 گھوڑا لا کر دو گے تو کل 2 گھوڑے لے کر جاؤ گے، 1 اونٹ لا کر دو گے تو 2 اونٹ لے کر جاؤ گے، اگر 1 مٹھی جوں لا کر دو گے تو میں تمہیں کل 2 مٹھی جوں دے کر بھیجوں گا۔ اب سارے لوگ گئے اور جتنا بھی سامان خدیجہ کا لوٹا تھا سب لا کر صحن ابو طالب میں رکھ دیا کہ یہ لیجئے ابو طالب، اب سارا سامان آ گیا۔ جناب ابو طالب نے غلام خدیجہ کو بلایا کہ اپنا سامان پہچانو، کہ ابو طالب یہ بھی خدیجہ کا ہے، یہ بھی خدیجہ کا ہے، یہ بھی خدیجہ کا ہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی ریکوری تھی کہ جس میں چور اپنے ہاتھوں سے سامان چوری کا مالک کے گھر چھوڑ کر گئے، مالک کے گھر تک پہنچا دیا چوری کا سامان، لے کر گئے کہ یہ بھی خدیجہ کا، یہ بھی خدیجہ کا، کہ لے کر جاؤ، کہ ٹھیک ہے، سب نے جمع کر دیا۔ اب ابو طالب نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ ابو طالب اب کس کردار کا نام ہے؟ آج سے جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے تمہارا سامان یہاں رکھا ہے، جس نے 1 رکھا ہے کل 2 لے کر جائے گا، ڈبل ہو جائے گا۔ تو میاں کسی نے بھی اللہ کی راہ میں خلوص سے نہیں دیا تھا، ڈبل کے چکر میں دیا تھا۔ سب کو ڈبل کا لالچ تھا کہ میاں 1 سے 2 ہو جائیں گے، کل لے کر چلے جائیں گے، ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں ہے، خالی بیٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، کچھ کرنا بھی نہیں ہے، اور ڈبل لے کر جائیں گے۔ تو اب اگلے روز جب جناب خدیجہ کا تجارت کا قافلہ چلا تو آج تک جو کافرین اور مشرکین خدیجہ کا قافلہ لوٹا کرتے تھے، راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، آج بھی راستے میں کھڑے ہو گئے۔ اگر کوئی لوٹنے کے لیے آیا تو کہا کہ ہٹ جاؤ، آج ہمارا قافلہ آ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو جناب ابو طالب نے 1 رات میں چوروں کو محافظ بنا دیا، لٹیروں کو پہریدار بنا دیا۔ جناب ابو طالب نے چلا گیا قافلہ، لوٹ کر آیا تو تاریخ کہتی ہے کہ 60,000 دینار کا فائدہ جناب خدیجہ کو ہوا۔ تو اسلام کی سب سے پہلی خاتون جناب خدیجہ ہے جو خمس کی رقم نکال کر جناب ابو طالب کے پاس لے کر آئیں کہ سرکار یہ لیجئے،
60,000 دینار کا فائدہ ہوا ہے، یا آپ تقسیم کر دیجیے۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ نہیں، یہ ہم نے تمہارے کارمے کی حفاظت اپنی ذمہ داری سمجھ کے کی تھی، یہ مال لے جاؤ، جہاں چاہے بانٹ دو، اور اگر احسان اتارنا چاہتی ہو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر احسان ہی اتارنا چاہتی ہو ابو طالب کا، تو ایک بات پہ عمل کریے کہ کیا، کہ کل جب تمہاری تجارت کا قافلہ جائے تو میرے بھتیجے محمد کو اپنے قافلے کے ساتھ آپ بھیج دیجیے۔ جناب ختیجہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا بھتیجا محمد میرے قافلے کے ساتھ جائے گا۔ تو اب جب دوسرے روز قافلہ جانے لگا تجارت کا، تو ادھر جناب ختیجہ نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے بلا کر کہا کہ سنو، ابو طالب کا بھتیجا محمد میری تجارت کے قافلے کے ساتھ جا رہا ہے، یہ ابو طالب محمد کو نہیں بھیج رہے ہیں، برکتوں کو بھیج رہے ہیں۔ کہ جاؤ، مگر غلام سنو، آج تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کہاں قافلہ رکا، کہاں کتنا سامان بکا، کہاں کتنا فائدہ ہوا اور کہاں کتنا نقصان ہوا، کہاں کتنا ضرر ہوا، کچھ نہیں دیکھنا ہے۔ کہ پھر کیا دیکھنا ہے؟ کہ بس تمہیں محمد پہ نگاہ رکھنی ہے۔ کہ کیا نگاہ رکھنی ہے؟ کہ تمہیں دیکھنا ہے کہ محمد چلتا کیسے ہے، محمد بیٹھتا کیسے ہے، محمد کھاتا کیا ہے، محمد پیتا کیسے ہے، محمد سوتا کیسے ہے، بس تمہیں محمد پہ نگاہ رکھنا ہے۔ تو غلام نے کہا بی بی اس پر سایہ بنا کے بھیج رہی ہوں جس کا خود سایہ نہیں۔ کہ جاؤ، نگاہ رکھنا ہے، جائیے۔ اب قافلہ چلا، لوٹ کے واپس آیا۔ اب جناب ختیجہ نے اپنے غلام کو بلایا اور بلا کر کہا بتاؤ، کچھ نہ بتانا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ کہ پھر شہزادی کیا بتاؤ؟ کہ یہ بتاؤ محمد کا عمل کیسا تھا، محمد کو تم نے کیسا پایا؟ تو اب جناب ختیجہ کے غلام میسرہ نے کہا اے شہزادی، اے بی بی ختیجہ سنیے، محمد کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں۔ جب محمد چلتے تھے تو درخت بڑھ بڑھ کے سلامی دے رہے تھے، جب محمد چل رہے تھے تو خاک کے ذرات اڑ اڑ کر محمد پر درود پڑھ رہے تھے، جب محمد چل رہے تھے تو جنگل اور صحرا کے درندے محمد کے قدموں میں آ کر اپنا سر رکھ رہے تھے، جب محمد چل رہے تھے، جب محمد کو پیاس لگتی تھی تو زمین سے چشمہ ابلنے لگتا تھا۔ کیا سن رہے ہو؟ اور جب محمد کو پیاس لگتی تھی تو زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگتا تھا۔ کہ محمد کھاتا کیا تھا؟ کہ جب محمد کو بھوک لگتی تھی تو جنت سے کھانا آ جاتا تھا۔ کہ یہ بتا کہ محمد میں کوئی عیب تو نہیں ہے؟ کبھی بھی تمہاری عزت کی قسم، جیسا خدا میں عیب ہے ویسا محمد میں عیب ہے۔ محمد کی عظمت اور جناب ختیجہ کا کردار، محسن اسلام اور محسنہ اسلام جناب ختیجہ، کتنا مال تھا اور کتنی دولت تھی شہزادی ختیجہ کے پاس۔ مسلمان نے قرآن کی آیات آنے کے بعد لٹایا اور ختیجہ نے قرآن آنے سے پہلے لٹایا۔ اللہ اکبر، پہچانیے ان کی عظمت۔ غلام سے کہا کہ رشتہ لے کر جاؤ، غلام نے کہا جاؤں گا مگر پہلے سودا کریے۔ کہا کیا سودا؟ کتنا مال چاہیے؟ یمن کی ساری جائیداد، شام کی ساری جائیداد تمہارے نام؟ کہ نہیں، تم جس گھرانے کی بہو بنو گی وہ مالک جنت ہیں، جنت کا سودا کریے۔ کتنی دولت تھی ختیجہ کے پاس، مگر ختیجہ نے اتنا بھی مال اپنے لیے نہیں روکا
کہ کم سے کم اس میں کفن ہی آ جاتا۔ اللہ اکبر، کیسا گھرانہ ہے، خود تو بھوکا رہ سکتا ہے مگر دوسروں کی بھوک کو نہیں دیکھ سکتا، خود پیاسا رہ سکتا ہے مگر دوسروں کی پیاس کو نہیں دیکھا جاتا، حتیٰ کہ کسی جانور کی بھوک اور پیاس بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، آپ مسلسل ایک بچی کا تذکرہ سن رہے ہیں، وہ بچی کہ جس کو حسین نے نماز شب میں مانگا، پروردگار ایسی بچی عطا کر، ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جس کو میرے بغیر چین نہ آئے اور مجھے اس کے بغیر چین نہ آئے۔ آپ کی آواز بلند، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جناب سکینہ نے ایک بار اپنے بابا سے کہا، بابا، بڑا قیمتی جملہ ہے، بابا بس اتنا بتا دیجئے کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ بابا یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ تو حسین نے کہا، سکینہ بس یوں سمجھ لو، جب تمہارے تماچے لگنے لگے تو سمجھنا تم یتیم ہو گئی، جب تمہارے گوشوارے چھینے جانے لگے تو سمجھنا تم یتیم ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں، عزادارو، کربلا کے میدان میں ایک شام غریبہ آئی، اور جب خیام جلنے لگے تو سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی۔ جب آگ لگ گئی تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دوڑا، بچی کے پیچھے دوڑا، اور دوڑ کر میں نے سکینہ کے دامن سے آگ کو بجھا دیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، پوتیاں دادا سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہیں، شیخ جہاں تم نے میرے اوپر اتنا احسان کیا ہے وہاں مجھے نجف کا راستہ بھی بتا دو۔ کہ نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہ نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، میں جا کے اپنے دادا سے فریاد کروں گی، دادا میرے تماچے مارے گئے، دادا میرے تازیانے مارے گئے۔ اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلتا ہے تو عزادارو جب کربلا سے تھوڑی دوری پر یہ قافلہ پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ شمر ملعون کچھ سپاہیوں کو لے کر اہل حرم اور سید سجاد کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، سید سجاد، اس قافلے میں کیا کوئی ایسی بچی بھی ہے کہ جس کے بغیر حسین نہیں رہ سکتا تھا؟ کہ جو بچی حسین کے سینے پہ سوتی تھی، کہاں وہ بچی میری بہن سکینہ ہے اور وہ زینب کی آغوش میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو عزادار شمر ملعون کہتا ہے کہ ہر ناقے پر 2 بیٹھ سکتے ہیں مگر سکینہ کو تنہا بٹھایا جائے گا۔ عزادار ایک مرتبہ سکینہ کو آغوش زینب سے منگایا گیا، عزادارو ناقے کو بٹھایا گیا، عزادارو پشت ناقہ پر ناقے کی برہنہ پشت پر سکینہ کو لٹایا گیا اور بچی کو لٹا کر ہاتھوں میں رسی کو باندھا گیا۔ عزادارو پھر سکینہ کو پشت ناقہ پہ لٹا کر جکڑ کے رسی سے باندھ دیا گیا۔ عزادارو ناقے کو چلایا گیا۔ بختل کہتا ہے کہ ناقہ چلتا تھا تو سکینہ تڑپ کے کہتی تھی، بھیا مجھے بلا لیجیے، میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، میرا سینہ چھلنی چھلنی ہوئے جا رہا ہے۔ عزادار اونٹ چلتا تھا، اونٹ کی رگڑ سے سکینہ کا سینہ عزادار خون بہنے لگا۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آواز بلند، قیامت کا گریا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو دوسری روایت یہ بھی ہے کہ یہ قافلہ جا رہا تھا، ایک مرتبہ ایک سر وہ تھا، ایک نیزہ وہ تھا کہ جس نیزے پر حسین کا کٹا ہوا سر تھا، عزادارو وہ نیزہ ظالم کے ہاتھ سے چھٹا زمین میں گرفت ہو گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ شمر ملعون آیا، سید سجاد سے آ کے کہتا ہے، اے سجاد اپنے بابا حسین سے کہو کہ سر آگے بڑھ جائے
ورنہ تعزیانے لگائے جائیں گے۔ عزادارو سید سجاد نے کہا بابا ابھی جملہ پورا نہ ہوا تھا، ارے سرے بریدہ سے حسین کی آواز آئی، اے میرے لال سجاد، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ پشت ناقہ سے گر گئی ہے، جب تک سکینہ نہ آئے گی تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھے گا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ایک مرتبہ زینب کو پتہ چلا، زینب سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی چلی اور کہتی جا رہی تھی، اے میرے بھائی کی امانت سکینہ کہاں ہو؟ کربلا جاؤں گی تو ماں جائے کو کیا جواب دوں گی؟ ارے جب مدینے جاؤں گی تو صغرا سے کیا کہوں گی؟ عزادارو زینب دو قدم آگے بڑھی، کیا دیکھا کہ ایک معظمہ نقاب پوش بی بی ہے، اجرکم اللہ، اور اس کی آغوش میں سکینہ بیٹھی ہوئی ہے۔ عزادار ایک مرتبہ زینب دیکھتی رہی، زینب نے کہا اے بی بی تم کون ہو؟ جس بچی پہ رحم آ گیا، اس لیے کہ ابھی تک کسی نے تماچے مارے، ارے کسی نے گوشوارے چھینے، اجرکم اللہ۔ عزادار ایک مرتبہ وہ معظمہ سکینہ کو سینے سے لگاتی رہی، سر پہ ہاتھ پھیرتی رہی کہ بچی ابھی نہ روئیے، ابھی تمہیں زندان شام تک جانا ہے۔ عزادارو زینب نے تڑپ کر کہا اے معظمہ مجھے اپنا نام بتا دیجئے تاکہ محشر کے میدان میں ماں فاطمہ سے آپ کی شفاعت کرا سکوں۔ عزادارو اتنا سننا تھا کہ معظمہ نے چہرے سے بالوں کو ہٹا دیا کہ زینب پہچانا نہیں، میں فاطمہ۔ اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عزادارو۔ ہاں عزادارو ایسے ہی رویا کرے جیسے رباب روتی تھی، جیسے ام کلثوم روتی تھی، جیسے فاطمہ حسین کو روتی تھی۔ ہاں عزادارو جب یہ قافلہ دربار شام تک پہنچا تو ایک مرتبہ سفیر روم یزید سے کہتا ہے ارے یزید یہ بچی کون ہے؟ کہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ یہ بتا یہ بچی ہے کون؟ ارے یہ بچی رات 9 مرتبہ زمین پہ گرنا چاہتی تھی مگر رسی گرنے نہیں دے رہی تھی۔ اجرکم اللہ۔ اور اگر یہ بچی گرنا چاہتی تھی تو بچی کا گلا گھٹ جاتا تھا۔ ارے حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ، اجرکم اللہ۔ عزادار ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ یہ سکینہ ہے، لہٰذا حسین کا کٹا ہوا سر منگایا جائے۔ عزاداروں کٹا ہوا سر آیا۔ ایک مرتبہ سکینہ اپنے بابا کو لینا چاہتی ہے، یزید کہتا ہے ارے میں نے سنا ہے کہ حسین اپنی سکینہ سے بہت پیار کرتے تھے، میں تو تب جانوں کہ جب حسین کا کٹا ہوا سر سکینہ کی آغوش میں آ جائے۔ عزاداروں سکینہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا کہ بابا آپ کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے۔ عزادار جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ آتش سے حسین کا کٹا ہوا سر اٹھا، سکینہ کی آغوش میں آیا۔ سکینہ نے اپنا رخسار اپنے بابا کے رخسار پہ رکھ کر کہا بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے، بابا تعزیانے لگائے گئے، بابا خیام جلا دیے گئے، واہ حسینہ واہ مظلوم۔ تمام شیعہ کردار کی حفاظت فرما، نوازوں پر رحمت برکت نازل فرما، نازو بھائی ماہر بیت کی جوان جگہ عطا فرما، ہمارے لیے ذریعہ نجات قرار فرما، اور حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا